اسلام کی طرف آپ کا آنا اور ان ٹاپکس کو لے کے چلنا، تو یہ خیال کیسے آیا؟ دیکھیں 2007 میں کنورٹ ہوا، ریورٹ ہوا ٹو بی پریسائز اسلام کی طرف. قرآن مجید جو ہے اس نے مجھے متاثر کیا. ہاں، اور میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے قرآن کی ٹرانسلیشن گفٹ کی تھی، سید ابو العلا مودودی کی. وہ جماعت اسلامی سے تھا میرا دوست، کافی پیچھے پڑا رہتا تھا، ہم اس کو مولوی مولوی کہہ کے چھیڑتے تھے. تو خیر اس کی محنت رنگ لائی کہ اس نے مجھے قرآن ٹرانسلیشن سے گفٹ کیا. تو بس وہ ایک دور تھا جب انسان، آپ کو پتہ ہے کہ ایسے دور سے گزر رہا ہوتا ہے کہ انتہائی ڈپریشن اور انگزائٹی اس طرح کی چیزوں میں. تو اس وقت یا تو وہ غلط سائڈ کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کو صحیح ڈائریکشن مل جائے تو اپنی چیزوں کو ٹھیک بھی کرتا ہے. تو الحمدللہ بس وہ ایسا ہی کوئی دور چل رہا تھا. کافی کشمکش میں تھا میں، تو میں نے بس قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا. کوئی 3-4 مہینے بعد کا واقعہ ہے جب اس نے گفٹ کیا تھا. تو بس قرآن نے میرے دل کو چھو لیا، اور ٹرانسلیشن جیسے جیسے میں پڑھتا گیا مجھے ایسے لگا میری بات ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ایسی آیات جب آئیں کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو، تو وہ میرے دل کو چھو گئی آیت کہ یہ تو دیکھیں میں غم کی سٹیٹ میں بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ سلوشن بتا رہا ہے کہ تم کامیاب کیسے ہوگے. تو ایسا ہو نہیں سکتا بندہ قرآن کو اپنا دل دے اور قرآن مجید اس پہ اثر نہ کرے. تو واہ واہ الحمدللہ واہ! قرآن نے اثر کیا. آج کل یونیورسٹیز کی بات کریں تو اس پہ ہم آپ کے ساتھ کھل کے بات کریں گے. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ نے بات کی، تو ابھی وہ پاکستان بھی آئے ہوئے تھے. ایک لڑکے نے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں بورن مسلم ہوں لیکن میں پریکٹس نہیں کر رہا اسلام کو، لیکن میرے سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. میں اچھے کام کرتا ہوں، برا کوئی کام نہیں کرتا، جھوٹ کبھی نہیں بولا. میرے ہاتھ، زبان اور جسم کے کسی حصے سے کسی دوسرے انسان کو کبھی کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا. تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے اسلام کو پریکٹس کرنے کی، نماز پڑھنے کی؟ میں تو وہ ساری چیزیں کر رہا ہوں. تو اس کا جواب ڈاکٹر صاحب تو اس طرح شاید نہیں دے پائے. آپ کیا سمجھتے ہیں، اس سوال کا کیا جواب ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی بہت خدمات ہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ شاید وہ اردو لینگویج کا بھی ایک بیریئر مجھے لگا ان کی ظاہر ہے لینگویج میں، تو مے بی وہ شاید سمجھ نہ پائیں وہ سوال، لیکن ان کی خدمات تو بہت ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، سوال بڑا مایوپک ہے. اس لڑکے نے جو سچویشن رکھی نا وہ بہت ہی شارٹ ویژن ہے، اسمال ویژن ہے. اس نے اپنے حوالے سے بات کی کہ میں اچھا بھی رہتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے ضرورت کیا. دیکھیں ریلیجن کوڈ آف لائف ہے. ریلیجن گلوبل ایشوز کو سالو کرتا ہے. ریلیجن کے بغیر آپ ڈائٹری لاز نہیں کر سکتے دریافت، تو آپ ریلیجن کو کیسے بیچ سے ہٹا سکتے ہیں؟ ڈائٹری لاز کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون بتائے گا آپ کو؟ آپ مجھے بتائیں سور کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں. بالکل. تو جو کھاتے رہے ہیں، وہ جو انہیں ڈائبٹیز ہوئی، انہیں جو کینسر ہوا، اس کا کون جواب دے؟ شراب حلال ہے کہ حرام ہے، کون بتائے گا؟ آپ تجربے کریں گے، تجربے کر کے آپ کتنے لوگوں کا نقصان کروا دیں گے. تو ریلیجن کے بغیر آپ چھوٹی سی چیز ڈائٹری لاز نہیں ڈیفائن کر سکتے. گلوبل ایشوز کیا ہیں؟ ان امپلائمنٹ ہے، غربت ہے، اس میں جو ہے سیکس ٹریفکنگ ہے، اس میں ایسے وارز ہیں، اس میں ریسزم ہے، اس میں انٹالرنس ہے. ریلیجن کے بغیر سالو کر کے دکھائیں آپ. تو یہ بڑا مایوپک ویژن ہے کہ میں اچھا ہوں، مجھے تو کبھی مذہب کی ضرورت نہیں پڑی. بھائی مذہب جو ہے وہ پوری دنیا کے ایشوز سالو کرنے آیا. اگر آپ کو ضرورت نہیں پڑی، ٹھیک ہے آپ کو ضرورت نہیں پڑی، لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس کا مطلب ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے یہ کتنی درست ہے. بس وہ اپنا ایک پرسپیکٹو بتا رہا ہے نا، پرسپیکٹو تھا. اس میں سچ کتنا ہے. کیونکہ ریلیجن سالو سو مینی ایشوز. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسٹڈیز ہیں، پازیٹیو سائیکالوجی کی اسٹڈیز ہیں. آپ کووڈ میں دیکھ لیں، کووڈ کی ریسرچ ہے کووڈ کے ٹائم کی، کہ سب سے کم ڈپریشن وہ مسلم کنٹریز میں تھی، اور ان کنٹریز میں جہاں ریلیجن کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے. اسی طرح پازیٹیو سائیکالوجی کی ریسرچز ہیں کہ اولڈ ایج میں سب سے کم ڈپریشن وہ مسلمز میں ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عقائد، یعنی کہ اللہ کے پاس جانا ہے، مرنا ہے تو مرنا ہے. ادروائز مورٹیلٹی سیلینس، یہ ایک ڈیتھ کا فیئر ہے جو اتنا زیادہ ہے ایتھیسٹ میں، اتنا زیادہ ہے کہ مر رہا ہوں بس ختم ہو جائے گا سب کچھ. یعنی ایتھیزم کیا ہے؟ جو وہ لڑکا بات کر رہا تھا کہ مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے. مذہب کو اگر آپ بیچ میں نکال دیں گے تو پھر آپ بتائیں کہ میں اور آپ ایک ایسے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کا فیول جب تک ہے وہ چل رہا ہے، جیسے فیول ختم ہے اس نے کریش ہو جانا ہے اور سب نے مر جانا ہے. یعنی اس کی منزل بھی کوئی نہیں ہے، اس کا اینڈ پوائنٹ کوئی نہیں ہے اس جہاز کا، اس نے جانا کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا، بس اس جہاز میں بیٹھ کے جو کرنا ہے کر لو. تو دیکھیں اس طرح تو نہیں ہے نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اور آپ پوری دنیا پھر سکتے ہیں، دنیا کے ایک ایک ایکسپیرینس لے سکتے ہیں. امپاسبل، لائف از ٹو شارٹ فار دیٹ.
تو انسان کو اتنا میگنیفیشنٹ اللہ نے بنایا, اتنا کریٹیو بنایا, وہ اپنی ساری کریٹیوٹی دنیا میں پوری کر ہی نہیں سکتا. ثابت یہ ہوا کہ ایک اور دنیا ہونی چاہیے جہاں پہ اس کی ایج بہت زیادہ ہے. تو یہ بہت سے لاجکس ہم دے سکتے ہیں, لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ ایسی چیزیں ڈیفائن کرتا ہے جو آپ کبھی بھی انسانی عقل کے تھرو آپ تجربے کرتے رہیں گے. تجربے کر کے اب دیکھیں آپ کیا ازم اور اسکزم لگائیں گے. فیمنزم کی مثال ہے, آپ عورتوں کے حقوق کیسے ڈیفائن کریں گے, انہیریٹنس لاز کیسے ڈیفائن کریں گے, ڈیورس لاز کیسے ڈیفائن کریں گے, کرمنل لا کیسے ڈیفائن کریں گے. کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا ریلیجن. ڈائٹری لاز آپ کیسے ڈیفائن کریں گے. کون بتائے گا کون سا پرندہ حلال ہے کون سا حرام ہے. یعنی کھانا پڑے گا نا, تجربے کرنے پڑیں گے, اس کے نتیجے میں نقصان ہو جائے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو ایک ویو دیا کہ ریلیجن کی بہت ضرورت ہے. تو وہ لڑکے نے بہت ہی مایوپک اور بہت ہی شارٹ ویژن جو ہے نا وہ پیش کیا کہ میں خوش ہوں تو لہٰذا مذہب کی ضرورت کیا ہے. تو مذہب کی ضرورت یہ ہے کہ یہ آپ کو زندگی جینا سکھاتا ہے اور زندگی کا کرینہ بتاتا ہے اور لاز بتاتا ہے. خوبصورت جواب ہے یہ بالکل, یعنی کہ وہ چیزیں نہیں رہی. بالکل, تو یہ ایک جواب ہے ٹیکنیکلی اور بالکل صحیح جواب, اور میڈیکلی بھی یہی, اور بھی کئی ایسپیکٹس ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی, کیوں پھیل رہی ہے فیمنزم, ریڈیکل فیمنزم؟ مطلب کہتے ہیں کہ مرد کا وجود ہی ان کو پسند نہیں ہوتا, اور اس سے ہم جنس پرستی بھی جو ہے وہ کافی زیادہ عروج پکڑ رہی ہے ہمارے ہاسٹلس کے اندر, ہماری یونیورسٹیز کے اندر. کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, ایک تو ریزن یہ ہے کہ ویسٹ کی طرف سے ایسی آئیڈیالوجیز این جی اوز کے تھرو, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اب تو یہ پروف کے ساتھ باتیں موجود ہیں, این جی اوز کو فنڈ کیا جاتا ہے, اور جو ویسٹرن ایک ایجنڈا ہے, آئیڈیولوجیکل ایجنڈا, وہ ہماری نوجوان نسل تک پہنچایا جاتا ہے تھرو یونیورسٹیز, تھرو کورسز اینڈ تھرو این جی اوز, اور تھرو ایون ایڈورٹیزمنٹس, ڈراماز کی تھیمز ہوتی ہیں, این جی اوز فنڈس کرتی ہیں ڈرامہ سیریلس کو کہ اسکرپٹ میں آپ یہ چیزیں لے کر آئیں, ایڈز میں لے کر آئیں, کیمپینز میں لے کر آئیں. تو دیکھیں وہ اس لیے ہے کیونکہ جو بھی کنٹری, پاور پالیٹکس یہی ہے نا, جو پاورفل ہوگی اس کی کوشش یہی ہوگی نا کہ اپنی ہی آئیڈیالوجیز کو باقیوں پر بھی تھوپا جائے, تاکہ وہ ایک ذہنی غلامی, یعنی سب کو ہم اپنے جیسا کر لیں. ایک تو اس کا وہ پاور پالیٹکس والا اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ دکھا ہوتا ہے اندر سے, اور اس کے بہت بیڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اور جو ریلیجس لوگ ہیں یا ریلیجس سائڈ ہے وہ کیٹر نہیں کر پاتے اس کو, وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اس کے ایشوز کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری سائڈ ہے وہ اس کو شاید گلے لگا لیتے ہیں, وہ اس کو کچھ اچھی باتیں کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر جب ان محفل میں بیٹھتی ہیں ہماری بچیاں, وہ باتیں سنتی ہیں تو وہ انفلوئنس ہوتی ہیں کہ یہی ٹھیک ہے. جیسے فیمنسٹ میں جا کر آپ بیٹھیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہو سکتا ہے صحیح ہوں. دیکھیں مس انفارمیشن کیا ہوتا ہے کہ کچھ سچ ہے لیکن باقی دھوکہ ہے. تو یہ جتنے ازمز اور اسکزمز ہیں, میرا پرسنل ویو ہے, ان میں سچ بھی ہوتا ہے, یعنی کچھ جینون کیسز بھی ہوتے ہوں گے, ان جینون کیسز کی مدد بھی کی ہوگی انہوں نے, سلوشنز بھی دیے ہوں گے. لیکن اوور آل جو چیز ہے فیمنزم, آپ کو بھی پتہ ہے, اٹ لیڈس ٹو الحاد, اٹ لیڈس ٹو ایتھیزم. اصل میں یہ وہیں پہ لے جاتی ہے. مذہب کی آزادی ہے نا فیمنزم, جو کرنٹ ریڈیکل فیمنزم ہے کہ مرد سے بھی آزاد ہو جاؤ, ہر باؤنڈری سے آزاد ہو جاؤ, ہائپر انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. اور اب تو یہ اس لیول پہ آ چکی ہے کہ آپ ایک خاتون کو یہ کہہ ہی نہیں سکتے اس کی ڈریسنگ کے بارے میں کچھ. اب ریڈیکل فیمنزم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو,